أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتهما وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب إن لك في حياتي أن تقول لا مساس وإن لك موعدة لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي إلى عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر دریا کو پار کیا تو اس قوم نے، ان کی امت نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے گئے اللہ سے بات کرنے کے لیے. حضرت ہارون نے ان کو سمجھایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہ میرے حکم کی اطاعت کرو اور حضرت موسیٰ کی باتوں کو مانو. تو وہ کہنے لگے ہم موسیٰ کے ہمارے پاس واپس آنے تک ہم اسی کی پرستش کرتے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، جب آپ دیکھ رہے تھے یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو میری پیروی کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ کیا آپ میرے حکم کی نافرمانی کی؟ اب حضرت موسیٰ ناراض ہو رہے ہیں حضرت ہارون سے. ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے ماں جائے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑے. مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار ہی نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو سر اور داڑھی سے پکڑ کر مارنا چاہا. بہرحال اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. یہ آیات سورہ اعراف میں ہے. کہا اے سامری تیرا مدعا کیا ہے؟ وہ جس نے بچڑا بنایا تھا. کہا تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟
اس نے کہا میں نے ایسی چیز کا مشاہدہ کیا جس کا دوسروں سے مشاہدہ نہیں کیا، بس میں نے فرستادہ خدا کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھا لی، پھر میں نے اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دی اور میرے نفس نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔ اب وہ بدبخت یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ سامری اپنے خود سے ایک بات بتائی کہ یہ جو گوشالہ، یہ جو بچڑا ہے، کہ اس سے مراد ہو سکتا ہے خدا ہو میرا، اور اس سے آواز نکلتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دور ہو جا، تیری سزا یہ ہے کہ تجھے زندگی بھر یہ کہتے رہنا ہوگا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ کر جس کی تم پوجا کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گے۔ یعنی اس معاشرے سے اس طرح جدا کر دیا، خود اس کا اعلان کرتا پھرے خبردار مجھے نہ چھوڑنا، ممکن اسے ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو۔ اور بعض روایات میں ایک حضرت موسیٰ کی بد دعا سے کوڑھ کی بیماری مبتلا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر قریب آنے والے کو اطلاع دیتا تھا کہ میں ناپاک ہوں، مجھے چھونا نہیں ہے۔ بے شک تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے رسول، اسی طرح ہم آپ سے گزشتگان کی خبریں بیان کرتے ہیں، ہم نے آپ کو اپنے ہاں سے ایک نصیحت عطا کی ہے۔ یہاں پر گزشتہ اقوام کو کہا کہ عبرت حاصل کرنی چاہیے امت رسول اللہ کو، یعنی ہمیں، پھر اس سے منہ موڑے گا بس وہ بروز قیامت وہ یقیناً ایک بوجھ اٹھانے والا ہوگا۔ یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو نصیحت ہے، یہ جو رسول اللہ کی صورت میں ہے، نصیحت کرنے والا قرآن کی صورت میں ہے، اس سے انسان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا جس میں یہ لوگ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن یہ ان کے لیے بدترین بوجھ بن کر ان کے سامنے آئے گا۔ اس دن سور میں پھونک مار جائے گی اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے خوف کے مارے، اس روز جن کی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی۔ اس وقت وہ آپس میں دھیمے دھیمے کہیں گے دنیا میں تو تم صرف 10 دن رہے ہوگے، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں۔ جب ان میں سے زیادہ صائب اور رائے کا یہ کہنا ہوگا کہ تم تو صرف 1 دن رہے ہو۔ یہاں پر علماء نے جو بات قیامت کی حقیقی اور ابدی زندگی کا مشاہدہ کرنے کے بعد دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہوگی، اور دنیاوی زندگی روایات میں ہے کہ بہت سارے مومنین ہوں گے جب وہ برزخ میں جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو کچھ لمحے کے لیے ہمیں برزخ کا سفر رکھا گیا تھا، یعنی اتنی آسائش، اتنی سہولیات ان کو ملیں گی۔ لیکن جو معصیت کار ہے، گناہ گار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، وہ جب برزخ میں رہے گا وہ کہے گا کتنے عرصہ ہو گیا میں برزخ میں رہ رہا ہوں۔ اور اسی طرح مجرمین بھی قیامت والے دن کہیں گے کہ دوسرے کو ہو سکتا ہے ہم 1 دن رہیں، 2 دن رہیں، اور یہ کم از کم اس زمانے کے حوالے سے عمر کا لحاظ کیا جائے تو کتنے سال بنتے ہیں، اور آج کی عمر جو حد عقل بڑھ رہی ہے اس حساب سے ہم خوب جانتے ہیں کہ ان پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، بس آپ کہہ دیے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ یہ آتے تھے قیامت کے بارے میں رسول اللہ سے پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیں قیامت جو ہونی کیسے ہوگی، پھر اس ہموار میدان بنا کر چھوڑے گا، نہ آپ اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھیں گے نہ بلندی دیکھیں گے، بالکل سیدھا ایک میدان بنا دیا جائے گا جس میں ساری انسانیت اکٹھی کی جائے گی۔ اس دن لوگ منادی کے پیچھے دوڑیں گے، آواز جو آئے گی جس میں کوئی نہ انحراف ہوگا، اور رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، بس آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ قیامت کے دن ہر مجرم کو اپنے جرم کی سزا ملے گی۔ یہاں اللہ کی عدالت میں عدل و انصاف کے ساتھ ہونے والے فیصلے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، لہذا کس کی شفاعت فائدہ نہیں ہوگی سوائے 2 حالتوں کے استثناء کے۔ قیامت کے دن اذن خدا کے بغیر کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ روز قیامت صرف اللہ کی حاکمیت ہوگی، اور اسی طرح دوسرا کہ دنیا میں اللہ اس شخص کی بات پسند کرتا ہے تو اس کے عمل کے عین مطابق اس عمل کا اس کو قول کے مطابق اس کو جواب دیا جائے گا۔ اور فرمایا ایک اللہ کی اجازت سے بولنے والا، دوسرا اللہ کی اجازت سے شفاعت کرنے والا ہوگا۔
اور پھر فرمایا کہ وہ لوگوں کے سامنے اور پیچھے کی سب باتیں جانتے ہیں، وہ کسی کے احاطے علم نہیں آ سکتا، کہ انسان جتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، کہ وہ اللہ کو درک نہیں کر سکتا حقیقی معنی میں۔ سب چہرے اسی حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، جو کوئی ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ نامراد ہوگا۔ اپنے ساتھ وہ اعمال، علماء نے یہاں پہ لکھا ہے مجسم حالت میں وہ اعمال ہوں گے، جس نے ظلم کیا ہوگا وہ اپنے ساتھ ظلم کیے ہوئے کی ایک مجسم حالت میں تصویر کو یا ایک چیز کو دیکھے گا جو اس کے سامنے، کہا گا پیچھے ہٹو، کتنی خوفناک شکل ہے، تو وہ ظلم کہے گا کہ میں تیرا وہ ظلم ہوں جو تم نے دنیا میں انجام کیا تھا۔ اور اگر نیکی کی ہوگی اور انسان نے اچھائی کی ہوگی وہ بھی مجسم حالت میں ہوگی، اور وہ انسان پوچھے گا خوبصورت شکل والے تم کون ہو، کہے گا میں تیری عبادت ہوں، تیرا روزہ ہوں، تیری نیکی ہوں۔ فرمایا اور جو نیک اعمال بجا لائے اور وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا نہ حق تلفی کا خوف ہوگا۔ ظلم تو ہونا ہی نہیں ہے، بعض اوقات بعض انسان ہو سکتا ہے وہاں پر جو کافر و مشرک ہو، یہ کہے کہ ظلم ہوا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ظلم نہیں ہوگا، نہ یہ کسی کو یہ ہوگا حق تلفی ہوگی، میں نے جتنا کیا اسی سے سوا سے اس کو ملا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا اور اس میں مختلف انداز میں تنبیہیں کی ہیں کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائے یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت وجود میں اللہ ہے۔ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمودن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها
لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتنا بآيات من ربه أولم يأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ پس وہ بادشاہ حقیقی اللہ برتر ہے، اور آپ پر ہونے والی اس کی وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اور کہہ دیا کریں میرے رب میرے علم میں اضافہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ رسالت کی ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ رسول اکرم کو وحی وصول کرنے اور قرآن اخذ کرنے کے آداب و طریقے بیان فرما رہا ہے خدا کہ دوران نزول وحی قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرے، اسے محفوظ کرنا پڑھانا ہمارے ذمے ہے، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ اور پھر فرمایا بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ آدم سے جو لغزش سرزد ہوئی تھی وہ جان بوجھ کر نہ تھی بلکہ بھول کی وجہ سے ہوئی، اور بھول عزم میں مضبوطی نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ عزم اور بھول میں رابط ہے۔ کسی کام کے بارے میں عزم یعنی ارادہ کمزور ہوتا ہے تو وہ کام بھول جاتا ہے۔ فرمایا جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم یہ آپ اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، کہیں یہ آپ دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اللہ خبردار کرتا ہے کہ انسان یہ کل اعتراض نہ کرے گا میرے اللہ آپ نے بتایا نہیں ہے، نہ کوئی ہادی بھیجے۔ اللہ نے خود کہا کہ اے آدم یاد رکھنا یہ شیطان تم دونوں کا میاں بیوی کا دشمن ہے، یقیناً اس جنت میں آپ نہ تو بھوکے رہیں گے نہ ننگے رہیں گے، یعنی اس طرح آپ نے حیا و شرم کے ساتھ لباس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے۔ یقیناً اس میں آپ نہ تو پیاسے رہیں گے نہ دھوپ کھائیں گے، اتنی اچھی جگہ ہے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کیا نہ دوں کہ درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟ چنانچہ دونوں نے اس میں سے کھایا تو دونوں کے ان کے ستر کھل گئے، یعنی ان کے لباس اتر گئے، دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے گانٹھے شروع کر دیے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم میں کوتاہی کی تو غلطی میں رہ گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کیا، ان کی توبہ قبول کی، ہدایت دی، فرمایا یہاں سے دونوں اکٹھے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، پھر میری طرف تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقیناً ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی، اور وہ بروز قیامت ہم اسے اندھا معشور کریں گے۔ یہاں علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ جو جنت ہے یہ حقیقی جنت نہیں ہے، وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کے بعد ہوگی، وہ ایک زمین کا حصہ ہے جسے جنت کہا گیا، بڑا ہی اچھا جگہ تھی اور بہت ساری نعمتیں تھیں۔ شیطان اس لیے وہاں پہنچ گیا اور وہ اپنا وسواس ان کے دل میں ڈالا۔ اب دیکھیے اللہ نے روکا لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس میں بھول گئے، یہ ترک اولا کہا جاتا ہے، معصیت نہیں ہے نعوذ باللہ۔ ترک اولا کی خوبصورت مثال کہ انسان ایک جگہ کے اندر، ایک گھر میں، ایک کمرے کے اندر ایک شے کو رکھے جہاں پر حکم ہو، جہاں کہا گیا کہ اسی شے کو یہاں پہ رکھنا، لیکن وہ اس شے کو اٹھا کسی اور جگہ رکھ لے، وہ ہو سکتا ہے وہاں اس کا رکھنا برا نہ ہو لیکن حکم میں گھر والوں کے حکم کے مطابق اسے وہاں رہنا چاہیے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی طرح ایک جس کام سے روکا گیا تھا اس کو سرزد گیا۔ اگر نعوذ باللہ ایک بندہ کہتا ہے کہ حضرت آدم سے معصیت ہوئی، گناہ ہوا اور اللہ نے نکال، نہیں، کیونکہ معصوم ہے، معصوم سے حرام کام نہیں ہوتا، معصیت نہیں ہوتی، ترک اولا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو دونوں کو نکالا، اور یعنی وہ اترے اور اس جنت سے باہر آئے اور وہ زمین پہ جانے لگے، اور اللہ نے کہہ دیا
کہ اب جو ہدایت آئے گی میری طرف سے تمہارے لیے، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو بینا تھا، میری آنکھیں تھے۔ جواب مل گیا صحیح ہے، ہماری نشانیاں تیرے پاس آتی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا، آج تو بھی اسی طرح بھلایا جا رہا ہے، اور ہم سے حد سے تجاوز کرنے والوں، اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کی سزا دیتے ہیں۔ آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ کیا انہوں نے اس بات سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی؟ ان سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہم نے ہلاک کیا، جس کی بستیوں میں آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں۔ اس بات میں یقیناً جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ایک مدت کا تعین نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب کا نزول لازمی ہی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت میں مجرم کو فوری سزا دینا نہیں ہے تو ان مجرموں کے بارے میں بھی فوری سزا کی توقع نہ رکھو، بلکہ صبر سے کام لو۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر جو مذہبی طبقہ ہے بالخصوص وہ یہ کہتے ہیں کہ جلدی سزا ہونی چاہیے جو مجرم ہے۔ نہیں، اللہ کی حکمت اور اللہ کا جو ارادہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے، اور اللہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ جلدی فوراً دے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو مجرم ہے، جو اس نے ظلم کیا، جس نے زیادتی کیا، وہ توبہ کرے۔ لہذا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کریں۔ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی ثنا کی تسبیح کریں، اور کچھ اوقات رات میں اور دن کے اطراف میں بھی اس کی تسبیح کیا کریں تاکہ آپ خوش رہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی تمجید کرے، اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ یہ روح کی غذا ہے۔ اے رسول، دنیاوی زندگی کی اس رونق کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے آزمانے کے لیے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور زیادہ دیر پا ہے۔ یہ دنیا کچھ عرصے کے لیے ہے، اور انسان یہاں آتا ہے اور ایک وقت معین کے لیے، پھر اس کے بعد ابدی زندگی، آخرت کی زندگی۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، خود بھی اس پر ثابت قدم رہے۔ ہم نے آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، انجام اہل تقوی ہی کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں میں سے واضح ثبوت نہیں آیا؟ اور ہم نزول قرآن سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ ضرور کہتے ہمارے رب نے تو ہمارے طرف کسی رسول کو بھیجا ہی نہیں۔ اس ذلت اور رسوائی سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی اتباع کر لیتے۔ کہہ دیں سب انتظار میں ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست پہ چلنے والے کون ہیں اور ہدایت پانے والے کون ہیں۔